ایک لڑکا غصے کی حالت میں اپنا گھر چھوڑ کر آ گیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ غلطی سے اپنے ابو کے جوتے پہن لیے۔ سوچنے لگا کہ بس آج کے بعد میں گھر کبھی نہیں آؤں گا اور تبھی واپس لوٹوں گا جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ جب ایک موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تھے تو پھر انجینئر بنانے کے خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ آج میں ابو کا پرس بھی اٹھا لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں پیسوں کے حساب کتاب کی پرچیاں ہوں گی۔ آخر دیکھوں تو صحیح کہ اس میں ایسا کیا ہے جو وہ اسے کسی کو بھی ہاتھ تک لگانے نہیں دیتے۔ جیسے ہی میں عام روڈ سے ہٹ کر سڑک پر آیا تو مجھے لگا کہ میرے پاؤں میں کچھ چبھ رہا ہے۔ میں نے جوتا اتار کر دیکھا تو میرے پاؤں کی ایڑی سے تھوڑا سا خون نکل آیا۔ جوتے کی شاید کوئی کیل نکل گئی تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ درد تو بہت ہوا اور مجھے غصہ بھی آیا۔ میں تھوڑا آگے گیا تو مجھے پاؤں میں کچھ گیلا سا محسوس ہونے لگا۔ سڑک پر پانی پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنا جوتا اتار کر دیکھا تو جوتے کا تلوا پھٹا ہوا تھا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں بس اسٹینڈ تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر بس کا پوچھا تو پتا چلا کہ بس کو آنے میں ابھی 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ میں نے سوچا تب تک میں اس پرس کو ذرا دیکھ لیتا ہوں کہ آخر کتنی دولت ہم سے ابو نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر میں پاس پڑے ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور جیب سے پرس نکال کر اس کو دیکھنے لگا۔ میں نے پرس کھول کر دیکھا اور اس میں سے پہلی پرچی نکالی تو اس پر لکھا ہوا تھا لیپ ٹاپ کا قرض 40,000 روپے اور باقی دوسرے قرضوں کی لسٹ تھی۔ پر لیپ ٹاپ تو ابو نے پچھلے مہینے مجھے لا کر دیا تھا۔ دوسری پرچی نکالی تو یہ پرچی ان کے آفس میں ہونے والے کسی شوق ڈے کی تھی۔ اس پر لکھا تھا آپ کا شوق، تو ابو نے نیچے جواب میں لکھا ہوا تھا نئے جوتے پہننا۔ اوہ اچھا، نئے جوتے پہننا، پر ان کے جوتے تو خیر۔ ماں گزشتہ 4 ماہ سے ہر پہلی کو کہتی ہے کہ نئے جوتے لے لو اور وہ ہر بار کہتے ہیں کہ ابھی تو 6 ماہ جوتے اور چل جائیں گے، کیا ضرورت ہے نئے جوتے لینے کی؟ اور میں اب سمجھا کہ یہ جوتے کتنے چل جائیں گے۔ تیسری پرچی نکالی تو اس پر لکھا تھا پرانا اسکوٹر دیجیے اور ایکسچینج میں نیا موٹر سائیکل لے جائیں۔ پڑھتے ہی دماغ گھوم گیا۔ پاپا کا اسکوٹر، اوہ! میں گھر کی طرف بھاگا۔ اب پاؤں میں وہ کیل نہیں چبھ رہی تھی۔ میں گھر پہنچا تو نہ پپا تھے اور نہ ہی اسکوٹر۔ اوہو، نہیں، میں سمجھ گیا وہ کہاں گئے ہوں گے۔ میں بھاگا اور ایجنسی پہنچا۔ پپا وہیں ایجنسی پر موجود تھے۔ میں نے ان کو گلے سے لگایا اور آنسوں سے ان کا کندھا بھیگ گیا۔ میں نے کہا نہیں پپا، نہیں، مجھے نہیں چاہیے موٹر سائیکل، آپ جوتا لے لیں۔ آج کے بعد میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ میری وجہ سے آپ کو اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں ابو۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، پیار کیا، اپنے گلے سے لگایا اور بولے بیٹا کوئی بات نہیں، تم سب کی خواہشات پوری کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں بولا نہیں ابو، میں آپ کو کچھ زیادہ ہی تنگ کرتا ہوں، اور اپنے باپ سے معافی مانگ لی۔ دوستو، ماں وہ نعمت ہے کہ جو اپنی اولاد کو دکھ اور تکلیف سے بچا کر رکھتی ہے، جبکہ باپ وہ کریڈٹ کارڈ ہے کہ جس کے پاس پیسے موجود نہ بھی ہوں تو وہ اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا ہے۔ ناظرین، اپنے والدین کو کبھی دکھی مت کریں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ۔ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر یہ ایک دفعہ دنیا سے چلے جائیں نا تو ہمیں ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کو کھو کر پتا چلتا ہے کہ دنیا میں رہنے کی اصل قیمت کیا ہے۔ اس لیے خدا را اپنے ماں باپ کی زندگی میں عزت اور ان کی قدر کریں، وگرنہ آپ کو ساری عمر کے لیے پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کو لمبی عمر اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کے والدین کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بھی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔